آپ بتائیں گے آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب لوگوں کی سوچ پہ حاوی کچھ چیزیں ہیں، آپ بطور قومی لیڈر کیا سمجھتے ہیں آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ نہیں، کل کا مسئلہ بھی اور ایک مستقل مسئلہ، وہ قانون کی حکمرانی ہے۔ اور ظاہر ہے اس دنیا میں تاریخ میں جس قوم نے ترقی کی ہے وہ نہ توپ اور تپنگ سے کی ہے، نہ پیسے اور دولت سے کی ہے، نہ بڑی قوم اور چھوٹی قوم ہونے سے کی ہے۔ ہر قوم نے انسانی تاریخ میں جب بھی ترقی کی ہے وہ ایک ہی صورت میں کہ اس قوم میں عدل اور انصاف ہے، اور افراد کی بجائے، خاندانوں کی بجائے قانون کی حکمرانی تو ہے۔ سمجھتے ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی بالکل نہیں ہے؟ میں کیا، آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا رپورٹ آج آیا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کمزور ادارے، کرپٹ ادارے، وہ یا پولیس کا محکمہ ہے یا عدلیہ ہے۔ اور دنیا کے 180 ممالک میں ہمارا نمبر اگر 129واں نمبر ہے، یعنی سب سے آخر ممالک میں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہاں عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، اور جب انصاف نہ ہو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو مشہور قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک قوم، ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا ہے۔ تو یہاں میرٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایک مایوسی ہے نوجوانوں میں، اور میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد بھی ختم ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر مسلم ممالک ہیں انہوں نے بھی اگر ترقی کی ہے تو انصاف کی بنیاد پر۔ ویسے بہت سارے موضوعات ہیں لیکن میں اس کو بہت ہی اہم موضوع سمجھتا ہوں۔ یہ چائنا کا ایک فلاسفر ہے کنفیوشس، اس سے اپنے شاگردوں نے پوچھا تھا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں دفاع ہو، معیشت ہو اور انصاف ہو، اور ایک کی قربانی دینا پڑے تو ہم کیا چیز دے دیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ آپ دفاع دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر معیشت اور انصاف میں سے ایک چیز دینا پڑے، انہوں نے کہا پھر معیشت بھی قربان کر لے۔ تو شاگردوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک قوم کی معیشت خراب ہو اور ایک قوم کا دفاع ہی نہ ہو تو کیسے وہ قوم رہے گی دنیا میں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اس قوم میں انصاف ہے، عدل ہے، تو وہی قوم دوبارہ اپنے دفاع کو بھی بہتر بنا سکتی ہے اور اپنے معیشت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ تو آج کا سب سے بڑا مسئلہ میں یہی سمجھتا ہوں۔ ویسے بھی کیسی حالت میں، جو ملک کی حالت آپ نے بتائی، آپ حکومت مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس ایسا کیا انتظام موجود ہے کہ اگر آپ کو حکومت ابھی ملی تو آپ ان حالات کو ٹھیک کر دیں گے؟ اتنے 80,000 ارب روپے قرضہ ہے اس ملک میں، آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ دیکھیے 80,000 ارب کا قرضہ ہے، لیکن اس سے زیادہ قرضے تھے ملکوں پر، لیکن وہی مقروض قوم آپ ترقی کر گئی۔ یعنی میں ایک سنگاپور کا مثال دیتا ہوں۔ سنگاپور ملیشیا کے ساتھ ایک پڑوسی ملک ہے، اور خود ملیشیا نے اس کو علیحدہ کیا، اس لیے کہ اس کا بجٹ اس پہ خرچ ہوتا تھا۔ وہاں زیادہ تر مچھیرے لوگ تھے، امن و امان کا بھی مسئلہ تھا، لیکن آج وہی سنگاپور ہے، کس پوزیشن میں ہے، اچھی قیادت ملی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خراب معیشت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وسائل کم ہیں، سب سے زیادہ ریسورسز کیا چاہیے۔ 1,000 کلومیٹر پر مشتمل ساحل آپ کے ساتھ ہے، تو اگر دبئی جیسا ملک اپنے ساحل کو ڈیولپ کر کے دنیا کے بہترین ایک مارکیٹ بنا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں؟ آپ کے ساتھ خدا کے حکم سے 1,000 مقامات پر میموجان یورینیم کے ذخائر ہے۔ یورینیم کی ویلیو آپ موجودہ بین الاقوامی مارکیٹ میں آپ جانتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 5 دریا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا پانی سمندر میں جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ معدنیات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک انتہائی جینیس ترین، دنیا کا قابل ترین نوجوان ہے، اور وہ ہے بھی 65%، جنہوں نے دوسرے ممالک میں جا کر وہاں کی لیبارٹریوں کو چلایا، تحقیقی اداروں کو چلایا، دوسرے ممالک میں جا کر
صحراؤں کو آباد کیا، بنجر زمینوں کو شاداب کیا، لیکن وہی نوجوان جو ہے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مایوسی سے دو چار ہے۔ یہ گزشتہ دنوں کی خبر تو آپ کو بھی یاد ہے کہ 300 سے زیادہ نوجوان ہمارے ایک سمندر کے لہروں کے نظر ہو گئے کہ وہ ملک سے بھاگنا چاہتے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں، سودی نظام کو ختم کریں گے۔ اس وقت آپ کا 7,000 ارب روپیہ یہ آپ کا سود میں چلا جاتا ہے۔ سودی نظام کے بجائے ہم عشر کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، اور یہ کسی مولوی کا اور امیر کا یا پیر کا نظام نہیں ہے، یہ اس رب کا نظام ہے جس نے اس آسمان کو اور اس زمین کو عرش بنایا اور فرش بنایا۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں ہم معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور کیسے؟ میں ویسے ایک مثال، موضوع بہت بڑا ہے لیکن میں ایک مختصر، آپ کے گورنر کا جو ہاؤس ہے یہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے بڑا ہے، حالانکہ یہ قرض پہ چلتا ہے۔ یہاں کی جو چڑیا گھر ہے، یہاں کی جو سوئمنگ پولز ہے، اور یہ صرف آپ کی پشاور کا نہیں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، بلوچستان میں ہے، 800 کنال پر مشتمل، 1.25 کلومیٹر پر مشتمل۔ آپ کے ایک اسپی کا گھر 104 کنال ہے، تو اتنے بڑے گھر میں مغل بادشاہ بھی نہیں رہتے تھے۔ تو اگر آپ کے برطانیہ کے وزیر اعظم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے تو یہ مقروض قوم کے گورنر، وزیر اعلیٰ اور صدر اور وزیر اعظم کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ بادشاہوں کی طرح زندگی؟ کیا یہ ملک انہوں نے فتح کیا ہے یا یہ ملک کسی نے جہیز میں دیا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم VIP کلچر کو ختم کریں، ان بڑے محلات کے خرچوں کو ہم بچائیں اور پیسہ بچا کر ہم تعلیم پر خرچ کر لیں، ہم صحت پر خرچ کر لیں، ہم بیواؤں اور یتیموں کی کفالت پر تو خرچ سر کر صاحب لیں۔ اس میں ایک بات ہے نا، یہ ایک جماعت کے کرنے کا کام تو نہیں ہے نا شاید۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورت میں میاں نواز شریف کسی قومی حکومت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس ملک کو اس وقت مسائل سے نکالا جائے، اور جماعت اسلامی سے رابطہ کرتے ہیں، تو ساتھ دیں گے آپ؟ دیکھیے، اس قوم کے لیے نواز شریف کوئی نیا آدمی تو نہیں ہے۔ 4-5 بار تو پیپلز پارٹی نے حکومت کی اور بار بار انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو آج اگر آپ کے قول کے مطابق 80,000 ارب کا قرضہ ہے اس قوم پر، تو یہ صرف گزشتہ PTI کے 4.25 سال کا نہیں ہے، اس میں تو ان کی دورانیہ شامل ہے۔ اور کون سی قومی حکومت؟ ابھی تو قومی حکومت تھی نا جس کا نام PDM تھا، 16 مہینے لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں۔ اس لیے اس ملک کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ABC مل کر حکومت بنا لے، اور وہ بھی سارے ہمارے ملک کے وہی لوگ جو بار بار آزمائے گئے ہیں، جو ایک سٹیٹس کو کے لمبردار ہے، جو ورلڈ بینک اور IMF کے ڈکٹیشن کو خدا اور رسول سے زیادہ اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ یہی ہے دعویٰ ہے نا جی کہ ہمیں اختیار دے دے، ہم اس ملک کو ڈکٹیشن کے مطابق چلائیں گے، ہم سب سے بڑھ کر امریکہ کی غلامی کریں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا حل نہ نواز شریف کے ساتھ ہے، نہ زرداری کے ساتھ ہے، یہ تو بار بار آزمائے گئے لوگ ہیں۔ اس سٹیٹس کو توڑنے کی ضرورت ہے، ایک نئے نظام کی ضرورت ہے جس میں عدل اور انصاف ہو، دولت جو ہے اس کا منصفانہ تقسیم ہو، بچوں کے لیے یکساں نظام تعلیم ہو، اردو حقیقی معنوں میں قومی زبان بن جائے۔ میں نے سینٹ میں ایک قرارداد پاس کیا، اور اس میں یہی تھا کہ ہمارے جو CSS کے ایگزام ہے وہ انگریزی زبان میں بھی ہو، قومی زبان میں بھی ہو۔